सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। یہ وہ راشن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تھیلے بنائے ہوئے باقاعدہ عزت کا، اور یہ خواتین جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ان کو باقاعدہ یہاں پہ نمبر وائز نام کے ساتھ ان کو اس میں تقسیم کریں گے تاکہ کوئی اور اس میں یہاں پہ نہ آ سکے۔ جو انہوں نے اپنا ایک لسٹ بنائی ہوتی جو ہر مہینے میں، وہ لسٹ ہر مہینے وہ بلا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہیں پہ ان کا آفس ہے، یہیں پہ تقسیم کرتے ہیں بلا کر باقاعدہ عزت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئی ہوئی، اور اس سے زیادہ باہر یہاں پہ موجود ہیں، اور تمام لوگ یہاں پہ ان کے رضاکار بھی ہیں۔ یہ رضاکار دیکھ سکتے ہیں جو ان کے والنٹیئر ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سارے والنٹیئر ان کے کھڑے ہوئے ہیں جو فی سبیل اللہ کوئی ان سے چارج نہیں، کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں، کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ان کے لیے کام کرتے ہیں تمام والنٹیئر۔ اور تمام رانا دلشاد صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی یہاں کھڑے، یہ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ رانا مشتاق صاحب کو میں نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور تمام لوگ جو یہاں پہ ہم نے دکھایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ فی سبیل اللہ اور ایسے ہی کام کرتے ہیں جو کہ بے لوث صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ میں ہوں اسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں UP کے علاقے میں، راشن تقسیم کی جا رہی، میرے ساتھ رانا دلشاد صاحب موجود۔ آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں کہ یہ آپ راشن تقسیم کرتے ہیں، یہ کہاں کرتے ہیں؟ 12 مہینے کرتے ہیں، یہ خالی رمضانوں کے لیے؟ یہ جی رمضان کے لیے ہمارا بہت بڑا پیکج ہوتا ہے۔ رمضان میں ہم زیادہ تعداد میں کرتے ہیں، ماہوار جو ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، اور مختصر جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم مخصوص جو ہوتا ہے بھی درخواستیں جمع ہوتی ہیں، اور رمضان میں ہمارے پورے کراچی سے، کوئی لیاری سے، منگو پیر سے، جہاں سے بھی اپلیکیشنیں آتی ہیں ان کو ہم ریسیو کرتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں۔ مدد انسانیت کی جو یہ آپ کی خدمت کا جذبہ ہے، تو آپ کے ساتھ والنٹیئر کتنے ہیں اور کتنے لوگ ہیں، اور کہاں سے یہ راشن آپ لوگ اکٹھے کرتے ہیں یا اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں؟ یہ اصل میں ہمارے ساتھ کچھ دوست احباب ہیں جو ہمارے ساتھ ڈونیشن کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو جیسے اسلم رانجھا بھائی ہیں وہ دن اس میں کام کرتے رہتے ہیں، گاہ بگائی، اور ہم اس حوالے سے کوئی کیمپ وغیرہ بھی لگاتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹی دکھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چودھری اشرف صاحب بھی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ محلے کے عوام دوست وغیرہ ہوتے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے دلشاد راجپور رانا صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے واضح کہا کہ میں یہ لوگوں کی مدد اور اپنے تعاون سے خود یہ کام کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ اور بھی کچھ رہنما موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے۔ وعلیکم السلام۔ چودھری اشرف نام ہے میں۔ بھائی یہ بتائیں، آپ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں یا لوگوں کی کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے چند ایک اچھے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی توسط سے کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ وہ کرتے ہیں۔ اسی ناطے ہم جو ہے نا ہر سال یہ راشن کا سلسلہ 5 میں رمضان سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ایک ہمارا دوسرا دفتر ہے، وہاں سے بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے بھی ہم نے انشاءاللہ 200 لوگوں کا رکھا ہوا ہے آج، جو ہم انشاءاللہ جو بھی مستحق ہیں ان کو دیں گے، اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہے نا یہ نیکی کا کام جو ہے نا ہر سال کرتے ہیں۔ اسلم رانجھا صاحب کرتے ہیں، رو صاحب ہے، رانا مشتاق صاحب ہیں، ہم سب مل کے دوست کرتے ہیں۔ رانا صاحب ہر روز افطاری بھی لوگوں کو کراتے ہیں۔ تو یہ ایک نیکی کا سلسلہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک شروع کیا، اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جی، یہ ایک نیکی کا سلسلہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور چلتا۔ اب میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کو بخوبی آپ لوگ مختلف چینلوں پہ دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ رانا مشتاق صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی کافی پہلے رمضان سے وہ افطاری کا انتظام انہوں نے شروع کیا تھا۔ تمام جگہوں پہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اپنی کمیونٹی کے اندر وہ ستار عیدی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ ستار عیدی تو الگ ہیں، لیکن یہ رانا مشتاق ایک ایسی ہستی ہے جن کو اپنی برادری کے اندر، اور یہ خالی برادری کے لیے کام نہیں کرتے، مختلف لوگوں کی جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے اس کو خالی نہیں، اور جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں رانا مشتاق صاحب۔
वालेकुम राणा साहब, क्या अस्सलाम। कहेंगे आप? तो माशाल्लाह ये करते रहते हैं, आज यहाँ पे भी आए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मदर इंसानी वेलफेयर ये पूरा साल ये लोगों की खिदमत करती है, राशन भी तकसीम करती है और नकद कैश भी लोगों को देते हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ में इनका क्राइटेरिया ज़रा बढ़ जाता है और वो पूरे रमज़ान में ये राशन तकसीम करते हैं और एक मेगा इवेंट बना के और लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से ये राशन देते हैं। तो मैं मदर इंसानी वेलफेयर और जितनी भी NGOs काम करती है, मैं उनका सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी को ज़रूर कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और हम मैं राना मुश्ताक है, मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी। हम बफर जोन में रोज़ाना की दस्तरखान लगाते हैं और रमज़ान शरीफ में पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक इंशाअल्लाह ताला इफ्तार दस्तरखान लगता है। तो उसमें इंशाअल्लाह ये 4 साल से लग रहा है और इसमें और वसअत हुई है। अब कई सौ लोग उस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मैं मदर इंसानी वेलफेयर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक इनसे दीन की अली मेहनत का और काम ले इंशाअल्लाह। जी, आपने राना मुश्ताक साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि ये मदद इंसानियत हमेशा ये काम करती थी और मैं भी इनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और जो मुझसे हो सकता करता। और राना साहब की यही एक खूबसूरती है कि ये गुलदस्ता बनाकर साथ में चलते हैं और इसी तरीके से जब पाकिस्तान बना था 1947 में, इसमें भी हर कौम, हर रंग व नस्ल के लोग इसमें शामिल थे ताकि एक गुलदस्ता बनकर तैयार हुआ। तो मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। जी, मैं नाहिद खान सोशल वर्कर हूँ। राना साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, ये अफ्तारी का तो करते ही हैं। आज मैंने इनका ये राशन का भी देखा है और बहुत अच्छी बात है कि मदद हो रही है इंसानियत की और होना चाहिए। और हर मैं कहती हूँ जितने भी मुखैर हजरात हैं उन लोगों को करनी चाहिए और इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरे साथ एक साहब और मौजूद हैं जो कि सोशल ब्रिक के डायरेक्टर भी हैं और मियाँ बीवी दोनों माशाल्लाह बाखूबी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। तो आइए मैं पूछता हूँ कि वो किस तरीके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे आए, आपने देखा तो क्या कहेंगे? भाई हमने ये जो प्रोग्राम पहले तो सुना था, मैं आज मदद इंसानियत के प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैंने शिरकत की है और यहाँ काफ़ी नज़म के और अच्छे तरीके के साथ ये सब मदद इंसानियत ये गरीब और मुस्तक अफराद की राशन के ज़रिए मदद कर रही हैं और ये अच्छा कदम है। और इसमें मैंने ये देखा कि यहाँ अच्छे मदद जो है इलाके के लोग भी मौजूद हैं और एडिशनल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी हैं और बाकी NGOs भी हैं जो यहाँ इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे डायरेक्टर आपका क्या किरदार है, आप इनके साथ क्या मदद करते हैं, ये बताएं। हमारी यही मदद होती है, हमारी हर वक्त इनके साथ यही डायरेक्शन और हमारी इनके साथ ये कोऑर्डिनेशन रहती है कि आप हमारे पास जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसमें हम यही इनको NGO को ट्रेनिंग देते हैं कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह करें और जो है गरीब इलाके के नीडी पीपल और ख़वातीन और जो मुस्तक अफराद हैं उनमें किस तरह जाके उनकी मदद करें या किसी भी नागानी मुसीबत में किस तरह रेस्क्यू किया जाए। ये हमारी इनके साथ जो है बहुत सी NGOs हैं जिनको मैं बखूबी जानता हूँ कि उन्हें अपने पास उनके खाने के लिए नहीं होता है और वो लोगों को देते हैं कि मदद करो। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो सिलसिला है ये नियतों पे है। ये अल्लाह ताला सबकी नियतें जानता है। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं होगा लेकिन मैं 5 लाख किसी की मदद कर दूंगा। वो इसीलिए करूंगा कि मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरी मदद करेगा। मैं किस तरह किसी को, मैं जैसे राना साहब है, मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने बैनर के लिए राना साहब को सिर्फ एक आदमी भेजा है, राना साहब ने इतना बड़ा बैनर बना के भेज दिया। राना साहब तो वैसे ही सत्ता रही थी। मतलब हाँ, तो ये मतलब एक मैंने मिसाल दी है कि इसी तरह ही होता है कि हम किसी को जैसे बोलते हैं कि भाई ये काम है, वो काम हो जाता है, चाहे हमारे पास अपने पास हो या नहीं हो। और यही तरीका है कि NGO के पास बहुत सारी NGO हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहना ये कि उन NGO पे पाबंदी लगना चाहिए जो कि गैर कानूनी काम करते हैं। NGO का शेल्टर नहीं, वो देखें बात सुने, मैं आपको गैर कानूनी एक अलग चीज़ है, मदद करना एक अलग चीज़ है। गैर कानूनी में जो आती थी जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के घर में बैठ गए, सालों गायब, हाँ वो गायब, हाँ वो तो कई पकड़ी गई है ना। अब 6000 हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने NGO कैंसिल कर दी। उसके बाद एक नया चैरिटी कमीशन बना है। चैरिटी कमीशन में वही लोग जाएंगे जो एक्टिव होंगे, जो परमानेंट काम करेंगे और उसी पोर्टल में वही
اس کی اتنی تو ریکوائرمنٹ بڑی ہے کہ عام آدمی اس میں جا ہی نہیں سکتا. وہی جائے گا جو پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے, وہی اسی میں چلا جائے گا, باقی کوئی نہیں. میرا نام کشور شبانہ, میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈسٹرکٹ سینٹرل ہوں, اور میرے پاس بہت ساری ایکٹیو این جی اوز ہیں جس میں مدد انسانیت ایک بہت ہی ایکٹیو اور بہت اچھا کام کرنے والی این جی او ہے. اسلم بھائی جو ہیں, اسلم رانجھا صاحب, یہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے اس میں ہیں, کانٹیکٹ میں بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت سی این جی او کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. ان کا یہ میں نے آج دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت ساری این جی او شامل ہیں, تو یہ مطلب یہ کہ مل کے چلتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جی میرے ساتھ اسلم رانجھا صاحب موجود ہیں. 10 سال سے جو ہے نا وہ راشن کی تقسیم کر رہی ہے, تو ہر ماہ کرتے ہیں جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے, 60-70 راشن ہم کرتے ہیں. تو یہ جو رمضان کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ خصوصی ہوتا ہے, اس میں ہم بڑھ چڑھ کے 200, 150, 200, 250 راشن بھی کرتے ہیں. تو یہ مخیر حضرات کی مہربانی ہے جو ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم یہ کام کرتے ہیں. رانا صاحب جیسے, چودھری اشرف جیسے, اپنا دلشاد راؤ دلشاد جیسے لوگ جو ہیں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم یہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. یہ ہماری ڈائریکٹر ہیں, وہ آتی ہیں ہمارے پروگراموں میں آتی ہیں, وہ جانتی ہیں. کشور میڈم یہ ہماری ڈائریکٹر ہیں ڈسٹرکٹ کی سوشل ویلفیئر کی. تو صاحب سوال یہ رانجھا صاحب ہمارا کہ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے خیال کسی اور این جی اوز میں کام کرتے تھے, اس میں کیا مسئلہ ہوا تھا اور آپ نے نام کیوں چینج کیا؟ ہاں, وہ یہ تھا کہ میرے کچھ کولیگ تھے, انہوں نے میرے کو بولا کہ ہمیں کوئی این جی او دیں, تو میں نے ان کو لے کے دی. ان کے آڈٹ صحیح نہیں تھے, ان کا ریکارڈ صحیح نہیں تھا. تو یہ کام عزت کے لیے بندہ کرتا ہے, تو جب عزت نہیں بندے کی تو باقی کیا رہ جائے گا. لیکن میرے ذرائع سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ غلط آپ کے پاس اطلاع ہے. اس بندے کو ذرا سامنے لائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے 20 سال کے آڈٹ نہیں تھے, اور میں نے اپنا نیا جو ہے وہ ادارہ رجسٹرڈ کرا کے, اور اس کا آڈٹ ہر سال ہوتا ہے. اور سوشل ویلفیئر میں جائیں گے تو نام ہوگا, آپ کہیں بھی سوشل ویلفیئر میں نام کرائی ہوئی آپ کا اکاؤنٹ وغیرہ اس کا ہے آپ کا؟ جی سب کچھ ہے ہمارا. انشاءاللہ ہم اپنا کام بخوبی کرتے ہیں. اور آپ ہمارے سوشل ویلفیئر میں ڈپارٹمنٹ میں جائیں, آپ مدد انسانیت کا نام لیں تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ مدد انسانیت ہے. تھینک یو. یہ سے اسلم راجہ صاحب جن سے میں نے ایک تلخ سوال بھی کیا اور انہوں نے بڑی خوبصورتی اس کا جواب دیا. آپ نے بخوبی اس کا اندازہ لگایا ہوگا کہ کس طریقے سے سوشل ویلفیئر ان کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی جو کہ ایک کام کرتی ہے اور کھلے دل سے کام کرتی ہے. تمام لوگ یہ پورے رمضان کے علاوہ بھی یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور ہر ماہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر ماہ میں تقریباً گھروں کو راشن پہنچاتا ہوں اسی طریقے سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے, بندہ بھی خوش ہوتا ہے, کیونکہ اگر اسی طریقے سے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہو, اگر وہ پاکستان کے لیے کام کرے تو شاید پاکستان کو آگے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. کیمرہ مین سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.